پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، جمعہ بھی پڑھاتے تھے، تقریر بھی فرماتے تھے، بیعت بھی کرتے تھے، جاہلوں کو بھی ہدایت کی راہ دکھاتے تھے، عالموں کو بھی صوفی بناتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ مدرسہ جو بن رہا ہے، یہ جنگل میں جو منگل لگا ہوا ہے، بظاہر عبد الرزاق شاہ ہے، حقیقت میں فیض عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے فیض کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے پیر، میرے شیخ، میرے استاذی المکرم سیدی غزالی زمان راضی دوران، امام المحدثین، استاذ المفسرین، سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ، حضور کے حاضر و ناظر ہونے پر ایک کتاب لکھ رہے تھے اپنی جوانی میں۔ تو جو ہے کتاب کا نام تھا تسکین الخواطر فی مسئلت حاضر والناظر۔ اس کا نام تھا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ، مفسر قرآن۔ ان کو غوث اعظم کی زیارت ہوئی خواب میں، اور کوئی مسئلہ تھا، غوث اعظم سے عرض کیا تو غوث اعظم نے فرمایا مفتی احمد یار خان جا کے ملتان میں میرے بیٹے احمد سعید کو میرا سلام دینا، اور ان کو کہنا آج کل جو تم کتاب لکھ رہے ہو یہ مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ تو کہو، سبحان اللہ۔ یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے جو تم لکھ رہے ہو۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج پہ جا رہے تھے، آپ سن رہے ہیں نا، سبحان اللہ، تو سب نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ، اس وقت ویزے ووزے تو ہوتے نہیں تھے، اونٹ پہ، اونٹنیوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ یہ قافلے چلتے تھے۔ تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے قافلے میں لوگ ملتے رہے، اور ظاہر ہے جب آپ پڑاؤ کرتے تھے، رہتے تھے، خیمے لگتے تھے، لمبی قطار، اس طرح اونٹ بھی، گھوڑے بھی، گدھے بھی، ان کے لیے گھاس کا انتظام، پانی کا انتظام، کنویں کی کھدائی ہو جاتی تھی۔ ایک ایسی بستی آئی، مثال دے رہا ہوں جیسے خانپور شہر ہے، اس کے قریب حج کے قافلے نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے حکم دیا علی بن حیدی کو، فرمایا میرا خیمہ اس شہر میں تلاش کرو جو سب سے غریب گھر ہو، اس میں میرا خیمہ لگاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے امیر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور، یہ بھی اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق نے نقل کیا رحمت اللہ علیہ۔ بڑے بڑے امیر کھڑے، فرمایا نہیں، جو سب سے غریب ہو، تھوڑا غریب نہیں، جس کے برابر کوئی غریب نہ ہو، سب سے آخری درجے کا غریب ہو۔ سروے کیا گیا، پتہ چلا ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کی بوڑھی بیوی ہے، غربت کی وجہ سے ایک بچی کنواری ہے، جس کی غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، مکان کی چھت گری ہوئی ہے، اسی گری ہوئی چھت والے مکان میں گزارا کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ان سے اجازت لے کے ہمارا خیمہ انہی کے صحن میں لگا دو۔ سبحان اللہ، توجہ ہے نا، سبحان اللہ۔ حضرت کا خیمہ لگ گیا۔ اب ظاہر ہے 100 میل تک جس کو پتہ چلا سیدنا جیلانی کریم حج پہ جا رہے ہیں، چلو ڈاند دیتی ہوں، چلو منج دیتی ہوں، چلو یہ گائے، یہ بھینسا، یہ بچڑا، یہ بچڑی، یہ بکری، یہ دمبے آپ کے لنگر میں دے آئے، ثواب ہوگا، برکت ہوگی۔ کسی نے درہم دیے، دینار دیے، پہلے تھوڑا پڑاؤ کرتے تھے، اس دن 2 دن کیا، اور جب تیسرے دن میں پڑاؤ سے جانے کا وقت آیا، خزانچی کو بلایا، فرمایا لنگر کتنا جمع ہوا ہے؟ حضور
درجن اونٹ ہیں، اسی طرح گائے ہیں، اسی طرح درہم دینار ہیں، اسی طرح اناج ہے۔ فرمایا میں زہرا کا بیٹا ہوں، حسن حسین کی اولاد ہوں، میں نے اس لیے غریب کے گھر میں پڑاؤ کیا تھا تاکہ لنگر سارا اس کو دے کر اس کی غربت کو ختم کر سکوں۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری قسمت کی، میری قسمت کی، شاہ صاحب یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ میری قسمت کی، بیٹا کم کر دو تھوڑا۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں، ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں پہرا تیرا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیے، یہ اتنی مشکل طرز نہیں ہے۔ ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں پہرا، اونچا اونچا، ہند میں بھی رہوں اور دیتا رہوں، ہاں ہند میں تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ نسبت دیکھو، ادب دیکھو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں، یا غوث اعظم تجھ سے در، یعنی تیرے جسم سے، قدموں سے تیرے دروازے کو نسبت ہے، اور تیرے دروازے پر تیرے کتے کو نسبت، اور تیرے کتے سے احمد رضا کو نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا رسی، یعنی میں جس کا مرید ہوں وہ اپنے پیر کا مرید، 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 وہ غوث اعظم کا مرید۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا، اور آگے کیا فرماتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اگر یہ سیدوں کا ادب نہیں ہے تو احمد رضا سیدوں کا ادب نہیں کرتا، تو بتاؤ احمد رضا جیسا کوئی ایک انسان دکھاؤ جس نے سیدوں کا اس طرح ادب کیا ہو، جو کہہ رہا ہے سید کے در کے کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ مجھے بتاؤ
جو اسٹیجوں پر سیدوں کا نام کیش کرنے والے ہیں، کیا ان کی تنہائیوں میں اتنا ادب ہوتا ہے زہرا کے خون کا؟ جتنا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ادب کیا ہے سادات کا، اتنا لکھ دیا سید داڑھی منڈا ہو، سید بے عمل ہو، سید بے نماز ہو، اس کا ادب فرض ہے، کیونکہ ہم سید کا ادب اس کے عمل کی وجہ سے نہیں کرتے، محمد کے خون کی وجہ سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آئے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری اولاد کی عزت نہیں کی، جس نے میری اولاد میری آل اہل بیت کی عزت نہیں کی، 3 خرابیوں میں ایک اس میں ضرور ہوگی۔ پہلی خرابی یا تو وہ حرامی ہوگا، اور دوسری خرابی ہے اگر حرامی نہ ہوا، اس کی ماں بد کردار نہ ہوئی، تو وہ منافق ہوگا، اندر سے پلیت ہوگا۔ اگر منافق بھی نہ ہوا، ایمان کا ذرہ ہے اس میں، حرامی بھی نہیں ہے، تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی ماں کے رحم میں، اپنی ماں کے پیٹ میں ان دنوں میں ٹھہرا ہوگا جن دنوں میں اس کی ماں ناپاک ہوگی، حیض والی ہوگی، ان خرابی کے دنوں کی پیدائش ہوگا۔ اگر یہ پلیت نہ ہوتا تو میں محمد کی اولاد کی بے ادبی نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اپنے منہ سے بکواس کرنے والوں ذرا سوچ لو رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو متبع شریعت عالم ہے، جو حجت الاسلام ہے، جو اپنے زمانے کا بیہقی ہے، جو اپنے زمانے کا سیوطی ہے، جو اپنے زمانے کا امام ابو یوسف ہے، جو اپنے زمانے کا امام ظفر ہے، جو اپنے زمانے کا امام محمد ہے، جو اپنے زمانے کا امام ابو حنیفہ ہے، سبحان اللہ۔ اس امام نے کیا کہا؟ فرمایا سید زادہ تفضیلی بھی ہو تو اس کا ادب ضروری ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ سید کا ادب ہم اس کے منتہائے نسب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ منتہائے نسب کا معنی جہاں اس کا نسب آخر میں ختم ہو رہا ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، ہم اس کی وجہ سے ادب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت۔ اس سے بڑا ادب کیا ہوگا؟ اس نشانی کے، اس نشانی کے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پرانے بندے بیٹھے ہو، جس جانور کے گلے میں کسی کی نشانی نہ ہونا اس کو کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، تھکے بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور بالخصوص میں جسارت کر رہا ہوں، علماء نے جو مثال دی ہے میں وہی دے رہا ہوں۔ جو آوارہ کتا ہوتا ہے نا، اس کو کارپوریشن والے مار دیتے ہیں اور روڑی کے ڈھیر پہ گرا دیتے ہیں، یہ کسی کا نہیں ہے، یہ آوارہ پھر رہا ہے۔ اور جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے نا کسی کا، بولے نا نہیں مدینہ میں جو مجھے اللہ تیرے مجھے برکت ہوئے شالا داڑھی رکھے ہیں، اچھا بول سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا؟ جس کتے کے گلے میں کسی کا قلادہ نہیں ہے، نشانی نہیں ہے، پٹا نہیں ہے، وہ آوارہ ہے، اس کو حکومت مروا دیتی ہے، پکڑوا دیتی ہے، اس کو گولی مارو، ان سے عفونت پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اور جس کے گلے میں کسی مالک کا پٹا ہو، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، یہ بے وارث نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث ہے، ان سے بات کرو۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کیا نسبت دی؟ فرماتے ہیں اس نشانی کے، بولتے نہیں آیا، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا ادب اور کوئی ہوگا دنیا میں؟ اس سے گرانا اور کوئی ہوگا اپنے آپ کو سادات کے قدموں میں؟ اس
نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا ایک شیخ تھے تو جو ہے نا ایک شیخ تھے ان کا نام تھا شیخ صدقہ بولے قبلہ صدقہ نہ نوائے میں کہوں لیکن بولو تو صحیح شیخ کا نام تھا شیخ صدقہ قاری صاحب آپ بولے شیخ کا نام کیا تھا صدقہ وہ شیر پر سواری کرتے تھے جی میں فقیریں دی شان ہی نرالی ہے شیر پر سواری کرتے تھے ایک دن انہوں نے پیغام بھیجا علی بن حیتی کو جا کے بولو کہ اپنے پیر سے کہے میں تمہیں ملنے آ رہا ہوں سیدنا علی بن حیتی نے کہا حضور شیخ صدقہ صاحب آ رہے ہیں اور وہ شیر پر سواری کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کو گائے بھینس ذبح کر کے ان کے شیر کو علیحدہ دینی پڑتی ہے اور سائیں کی دعوت علیحدہ کرنی پڑتی ہے پر وہ کوئی بات نہیں استبل میں اتنی گائے بھینسیں کھڑی ہوئی ہیں تو آپ جب وہ تشریف لے آئیں شیر کو ادھر رکھ دینا اور صدقہ صاحب کو ہمارے پاس لے آنا ہم اپنے ساتھ کھانا کھلائیں گے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے شعر بھی لکھا ہے کرامت بھی لکھی ہے آپ کو تو سنا دوں اور جو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لنگر خانے کے ڈنگر جانور تھے لنگر میں ذبح ہونے والے بکریاں بھیڑیں گائے بھینسیں وہ دور تھا اور ان کی رکھوالی کے لیے ایک بالکل چھوٹے قد کا کتا اس بھانے میں رہتا تھا تو جب شیخ صدقہ صاحب تشریف لے آئے تو شیخ صدقہ تو شیر پر آئے لوگ ڈر کر بھاگ گئے کوئی کدھر وہ شیخ صدقہ صاحب آ رہے ہیں شیر پر سواری کر کے آ رہے ہیں جو ہی شیخ صدقہ شیر سے اترے اس چھوٹے سے کتے نے اپنا پنجہ جو مارا شیر کو مار کے گرا دیا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بھلا کیا گرے وہ بھلا کیا گرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا پنجے کا معنی ہاتھ وہ بھلا کیا گرے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سرک یہ جدن شیر تے تک کی نہیں پئی شیر کو خطرے میں شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا واہ کیا ایک دن تقریر فرما رہے تھے حضور غوث اعظم حضور تقریر فرما رہے ہیں اور اس دن تقریر کا موضوع 70,000 آدمیوں کا مجمع ہے سبحان اللہ اور قبلہ نہ ساؤنڈ نہ سپیکر جس طرح آواز ساتھ بیٹھنے والا سن رہا ہے اسی طرح آواز آخری بندہ بھی سن رہا ہے سبحان اللہ لوگ چھتوں پر کھڑے ہیں میدان کم پڑ گیا درختوں پر چڑھ گئے لوگ اونٹوں پر بیٹھ جہاں کسی کی سواری تھی وہی بیٹھ گیا آواز سب کو جا رہی ہے حضور غوث اعظم تقریر فرما رہے فرماتے موضوع تھا صدق نیت اور صفائی قلب یعنی دل کا ہر پلیتی سے صاف ہونا
اور نیت صدق یعنی نیت جو عمل بھی کیا جائے رضا خدا کی ہو نیت میں. سبحان اللہ. یہ تقریر کا موضوع تھا. آپ ذرا توجہ فرمائیں تو میں ختم کر رہا ہوں تقریر. یہ سنا کے ختم کر رہا ہوں. سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. تقریر کرتے کرتے حضرت بڑے بڑے علماء محدثین ان کے قدموں میں بیٹھ کر یہ تصوف پڑھنے آتے تھے. تو آپ نے فرمایا اب جب تک ہمیں 100 اشرفی نہیں دی جائے گی نہ 1000 اشرفی نہیں دی جائے گی ہم تقریر نہیں کریں گے. 40 بندے کھڑے ہو گئے. وہ پہلے گتھلیاں ہونے ہیں نا پرانے زمانے بندے ٹیپ کنال بتی ودے ہونے ہیں وہ بڑے بڑے تاجر پیسے نے گتھلیاں ایک کپڑے والے تھیلے دی طرح اس طرح کی انہوں نے تھیلیاں نکالی. ہر بندے نے کہا حضور اس میں 1000 اشرفی ہے. آپ نے فرمایا 39 اٹھا لو ایک تھیلی جس کا جی چاہے مجھے دے دو. ایک شخص نے کہا حضور میری طرف سے قبول فرمائے. آپ نے لی اور علی بن حیتی کو بلائے اور فرمایا ادھر آؤ ابھی تقریر بند تھوڑی دیر کے بعد شروع ہوگی. غوث پاک نے فرمایا علی بن حیتی جی آقا. فرمایا جاؤ بغداد کے آخر میں دیہات میں فلاں قبرستان میں تمہیں ایک آدمی ملے گا جو سرنگی بجا رہا ہے اور وہ ایک قبر پر ملے گا. یہ 1000 اشرفی کی تھیلی اس کو دے دو اور میرا سلام بھی دے دو اور اس کو کہنا تجھے سیدنا عبدالقادر جیلانی بلا رہے ہیں. سبحان اللہ. واہ سمجھانے کے طریقے. واہ سبحان اللہ. کیا حکمت ہے کیا تدبر ہے کیا انداز ہے. جب وہ آدمی لے کے آیا اس کو سارنگی بجانے والے کو گٹار بجانے والے کو تو وہاں آپ نے فرمایا ایک اور ممبر لے آؤ. ممبر لایا گیا کیونکہ بندے بہت تھے اس کا قد چھوٹا تھا. فرمایا ممبر پر چڑھ جاؤ سچ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے. اس نے کہا حضور میں جوانی میں قوال تھا اور میری اتنی سریلی آواز تھی کہ بڑے بڑے شہنشاہوں کی دعوتیں میری آواز سے سجدی تھی. شادیاں ہوں خوشیوں بیٹھک ہو میری آواز اور میرے گیتوں کے بغیر کسی کی محفل نہیں سجتی تھی. عمر ڈھلتی گئی سر میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی. دانت نہیں رہے وہ آواز نہیں رہی وہ گرتار نہیں رہے. لوگوں نے آہستہ آہستہ منہ موڑنا شروع کر دیا. اب وہی ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے رئیس ہاتھ جوڑ کر ٹائم مانگتے تھے ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. میرے دل میں خیال آیا آج میں مردوں کو سناؤں گا کیونکہ پہلے زندوں کو سناتا رہا ہوں. آج میں قبرستان گیا کبھی اس قبر کے سرانے کبھی اس قبر کے سرانے کبھی اس قبر کے سرانے میں نے سرنگی بجائی اور گیت گانا شروع کیا. ایک قبر کی سراندی بیٹھا قبر پھٹ گئی. قبر کے اندر سے بزرگ نکلے فرمانے لگے او بدبختہ مردوں کو کب تک سنائے گا کبھی اس حی القیوم کو بھی سنا کے دیکھ. سبحان اللہ. کبھی تو اس حی القیوم کے لیے بھی گا کے دے کبھی تو اس کی رضا کے لیے بھی اس کو سنا کے دے. میں بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش آئی میرا ساز وہاں پڑا تھا میں وہاں پڑا تھا. قبر ٹھیک ہو چکی تھی. اب میں نے نیت کی اللہ امیروں کو بھی سنا لیا پوری نہیں پڑی رئیسوں کو بھی سنا لیا پھر بھی بھوکا مر رہا ہوں. اے میرے اللہ حی القیوم آج میں تجھے سناؤں گا تو سن میں سناتا. سبحان اللہ.
میں نے ساز بجانا شروع کیا، اللہ کو سنانے کے لیے دل صاف کیا، نیت میں رضا خدا کی تھی، آپ کا بندہ آ گیا، یہ 1000 اشرفی لے آیا، فرمایا نیچے اترا، تیری تقریر ختم ہو گئی، آگے میں تقریر شروع کروں گا۔ سبحان اللہ، وہ نیچے اتر آیا، سیدنا امام الاولیاء جیلانی کریم نے فرمایا، او صوفیو، او زاہدو، او عابدو، او عالمو، او حافظو، او میرے مریدو، یہ گٹار حرام چیز ہے، اس کو پتہ نہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، اس نے اللہ کے لیے ساز بجایا، خدا نے اس کو خالی نہیں لوٹایا۔ ارے اگر تم اللہ کے لیے قرآن پڑھو، اللہ کے لیے حدیث پڑھو، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کے لیے ریاضت کرو، تمہاری نیت میں رضا خدا آ جائے، تم بتاؤ جب حرام والے کو اس نے خالی نہیں لوٹایا تو عبادت والوں کو کیسے خالی لوٹائے گا؟ سبحان اللہ، تیری سرکار لاتا ہے رضا اس کو شفیع، شفاعت سفارش کرنے والا حضور کو عرض کر رہے ہیں، تیری سرکار